بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج واشنگٹن میں اہم ملاقات ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے اوول آفس میں ہوگی۔ وزیر اعظم اور امریکی صدر کی ملاقات میں عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو کا بھی امکان ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنما کافی دیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہے، بے تکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ امریکی صدر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی مصافحہ کیا۔ اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے بادشاہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کی، جبکہ اس دوران غزہ میں جنگ بندی کے امور اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ دہشت گرد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ریاست کے ریٹ کو کسی صورت چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ گزشتہ روز فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف چاغی میں اہم کارروائی کی۔ دہشت گرد جہاں زیب نے ہتھیار ڈال دیے، دیگر آپریشن میں مارے گئے۔ دہشت گرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ دہشت گرد جہاں زیب نے ویڈیو بیان میں مختلف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین فضائی زمینی آپریشن ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد جہاں زیب دالبندین میں ہتھیار اور دیگر مواد سپلائی کرتا تھا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی متعدد کارروائیوں کو بر وقت ناکام بنایا۔ ہائی ویلیو ٹارگٹ کو پکڑنا فورسز کی اہم کامیابی ہے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ انتہا پسند نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو بلوچستان کا متاثر نہیں کرنے دیں گے۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن کو روکنا ضروری ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ بلوچستان کے عوام کی شکایت اپنی جگہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا حل سیاسی ہے، سیاسی اتفاق رائے سے ایسے فیصلے لینے پڑیں گے کہ عوام کا فائدہ ہو۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پنجاب میں تاریخی نقصان ہوا، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بہت نقصان ہوا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت متاثرہ علاقوں میں مدد فراہم کرے۔ متاثرہ لوگوں کو فوری ریلیف پہنچانے کے لیے BISP واحد پروگرام ہے۔ بر وقت عالمی اپیل کرتے تو متاثرین کی زیادہ مدد کر سکتے تھے۔ بلاول نے کہا کہ گندم کی امدادی قیمت کے لیے IMF سے بات کی جائے۔ سندھ میں گندم کے کاشتکاروں کو ہاری کارڈ کے ذریعے سپورٹ کریں گے تاکہ گندم درآمد نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کو بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے طے شدہ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے نیو یارک سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا تھا اور ہمارے تمام وسائل کو نگل رہا تھا اور اس مسئلے سے نمٹنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IBPs کے ساتھ مذاکرات ایک بہت بڑا چیلنج تھا، تاہم وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا اور کامیابی سے مذاکرات مکمل کیے گئے۔ انہوں نے IMF کی MD کی تعریف کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے پاکستان کی معاشی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اگلے مرحلے میں اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ توانائی کے شعبے کی استعداد بڑھائی جا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی ہے اور سندھ کا کیا حال ہے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہم پنجاب کو سنبھال لیں گے۔ DG خان میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا مجھے کہا جا رہا ہے میں کیوں دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہی، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں اور کسی کے آگے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ کوئی باعزت شخص امداد مانگنے کی بات کیسے کر سکتا ہے، مجھے کسی کی امداد
بات کی ضرورت نہیں، پنجاب کے عوام کا پیسہ پنجاب کے عوام پر ہی خرچ ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کرنے والوں نے ایک دھیلے کا بھی کام نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب میرے لیے اپنے بیٹے جنید کی طرح ہے، کسی کو پنجاب کے لوگوں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دوں گی۔ میں جنوبی اور وسطی کی نہیں، پورے ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ مریم نواز نے کہا ڈی جے خان ڈویژن کی 101 بسیں چلیں گی، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، تونسا، کوٹ ادو میں ای بسیں چلیں گی۔ ماحول دوست بسوں میں خواتین، طلبہ، بزرگوں کے لیے سفر مفت ہوگا۔ معذور اور خصوصی افراد کے لیے بسوں میں ریمپ کی سہولت بھی موجود ہے۔ صدر مملکت کو ہائی کورٹ کے ایک جج کو دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کا اختیار حاصل ہے اور یہ اختیار اپنی نوعیت میں آزاد ہے۔ صدر مملکت کے یہ اختیارات آئین کے کسی اور آرٹیکل پر منحصر نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی کو چیلنج کیا تھا اور کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ 55 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جج کو ہائی کورٹ منتقل کرنے کے لیے جج کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند ہے۔ ہنگامی حالات میں ذیلی آرٹیکل 3 اجازت دیتا ہے کہ ہائی کورٹس کے ججوں کی تعداد عارضی بڑھائی جا سکے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ آئین سازوں کے دیے گئے صدر مملکت کے اختیارات ختم نہیں کیے جا سکتے، خالی اسامیہ تبادلے کے اختیار پر اثر انداز نہیں ہوتی اور ججز کا تبادلہ کسی طور نئی تقرری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آرٹیکل 200 کے تحت تبادلہ آرٹیکل 175 کی تقرری سے الگ تصور کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے خلاف تمام درخواستیں عدالت نے عدم پیروی پر خارج کر دیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی آئینی بینچ کے روبرو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے روسٹرم پر آ کر بیان دیا۔ انہوں نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے۔ کبھی کراچی یونیورسٹی کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، فریق بننے کا موقع دیا جائے۔ وکیل جامع کراچی طاہر احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے عدالت کو گمراہ کیا ہے اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، جس کے بعد عدالت نے تمام درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دیں۔ اور حکومت سندھ کی جانب سے خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن تیز۔ آج کراچی میں خواتین میں پنک اسکوٹیز تقسیم کی گئیں، جس کا مقصد انہیں محفوظ اور جدید اور باوقار ٹرانسپورٹ فراہم کرنا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں تاہم ملک کی اس رپورٹ میں۔ سندھ ایک بار پھر خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں نئی تاریخ رقم کرنے لگا۔ کراچی میں خواتین کو پنک اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بسیں چلائیں، خواتین کے لیے پنک بس سروس متعارف کروائی اور آج مفت الیکٹرک اسکوٹیز تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ سندھ پاکستان کا پہلے صوبہ تھا جس نے الیکٹرک بسز انٹروڈیوس کروایا اور کراچی شہر پاکستان کا پہلے شہر بنا جہاں ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں پنک بسز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا۔ سندھ حکومت خواتین کو ہر لحاظ سے موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پنک اسکوٹر کی فیسلٹی کے تھرو نہ صرف ان کو یہ موبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے مگر اوور آل ہمارا معیشت میں ان کو اپنے روزگار پہنچانے میں ایک آسانی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز بس سروس ہو، بی آر ٹی ہو یا اب پنک اسکوٹی، ہم ٹرانسپورٹ سروس کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ جیسے پہلے انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں، چاہے وہ پیپلز بس سروس ہو، پنک بسز ہو، ای وی بسز ہو، اور آج ایک اور وعدہ جو انہوں نے کیا تھا کہ ہماری خواتین کو امپاور کرنے کے لیے یہ پنک اسکوٹی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور چیئرمین صاحب آپ کی ہدایت تھی، اس ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے آج ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک مشن نہیں بلکہ خواتین کی خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے۔ پاکستان میں پہلی ای وی بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے انٹروڈیوس کی، اور پاکستان میں اور اس خطے میں پہلی پنک بسز جو ہیں فیمیل اونلی وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے انٹروڈیوس کی۔ ہم نے وہاں پہ اپنی ڈرائیورز کو ٹرین کیا، ہم نے وہاں پہ جو کنڈکٹرز ہیں ان کو ٹرین کیا۔ تو وومن امپاورمنٹ پہ جب بھی بات آتی ہے
तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आता है। क्लिफ्टन में मुनक़िदा इस तकरीब में खवातीन, तलबा और प्रोफेशनल खवातीन शरीक हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि ये मनसूबा मरहलावार तौसीअ पाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खवातीन में इलेक्ट्रिक स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, कराची। और यहाँ पर आपको बताया कि कराची में कानून के रखवाले ही कानून के कटहरे में है। सुरजानी टाउन के DSP इश्तियाक गौरी और पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा खातून ज़ैनब की मुद्दत में अदालती हुक्म पर दर्ज हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, कराची में कानून के जो रखवाले हैं उन्हीं को कानून के कटहरे में आना पड़ गया है। सुरजानी टाउन के DSP हैं इश्तियाक गौरी और इनके साथ पुलिस पार्टी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालती हुक्म पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ASI जो है इश्तियाक गौरी के साथ ASI गुलबहार, एहलकार शौकत और दीगर जो हैं मुल्ज़मान, उनके खिलाफ मुकदमा ये दर्ज किया गया है। मुकदमे में जो है वो चोरी, हरासा करने, धमकियां देने और जान से मारने की कोशिश की दफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। DSP इश्तियाक गौरी पर घर में घुसकर तशद्दुद करने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। खातून है ये सैयदा ज़ैनब, उनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये वाकया जो है 40 रोज कबल सुरजानी टाउन के इलाके में पेश आया था। खातून का इल्ज़ाम था कि DSP और उनकी टीम ने उनके घर में घुसकर उनको जान से मारने की धमकियां दी, उनसे जिनसी हरासगी करने की कोशिश की है, तशद्दुद किया है, धमकियां दी हैं, जिसके ऊपर कोर्ट में उन्होंने 22A के तहत एक पिटीशन फाइल की गई थी। आज 40 से 45 दिन बाद जो है वो अदालती हुक्म पर DSP और उनकी टीम के खिलाफ जो है वो उन्हीं की थाने की हदूद में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा चुका है। ठीक है ज़ीशान मलिक, अपडेट करने का शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया और सर्कुलर के मुताबिक सहाफ़ी, वकला, साइलिन किसी किस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगी, जबकि कमरे अदालत, राहदारी, वेटिंग एरिया और दफातर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन अदालत के अंदर सिर्फ साइलेंट मोड पर इस्तेमाल हो सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग और कैमरे के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। सिक्योरिटी एहलकार रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मजाज होंगे। कराची के इलाके मलीर थाना सकन की हुदूद में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मुलजिम शहीद खान अबड़ो के कत्ल में मुलव्विस निकला, जबकि गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाला मुलजिम शाह मोहम्मद उर्फ शान चांडी 18 अगस्त को थाना बिन कासिम की हुदूद में पुलिस अफसर शहीद खान अबड़ो के कत्ल में मुलव्विस था। मुलजिम अपने साथी के हमरा सोडा फैक्ट्री के करीब शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहा था। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची के इलाके मलीर थाना सकन की हुदूद में पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मुलजिम शहीद खान अबड़ो के कत्ल में मुलव्विस निकला है और इसी हवाले से तफसीलात जानने अपने नुमाइंदे फैसल मेमन से। फैसल बताइएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई थाना सुखन की है। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मुलजिम शहीद खान अबड़ो के कत्ल में मुलव्विस था। गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले मुलजिम शाह मोहम्मद उर्फ शान चांडियो 18 अगस्त को थाना बिन कासिम की हुदूद में पुलिस अफसर शहीद खान अबड़ो के कत्ल में मुलव्विस था। मुलजिम अपने साथी के हमरा सोडा फैक्ट्री के करीब शहरियों से लूट मार करने के बाद फरार हो रहा था। पुलिस को देख के मुलजिमान ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में शानी मारा गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल, बीमा म्यूनिशन, मोबाइल फोन और 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। हलाक मुलजिम कराची के शहर के मुख्तलिफ थानों की हुदूद में होने वाली स्ट्रीट क्राइम में भी वारदातों में मुलव्विस रहा है। हलाक मुलजिम अगवा बराए तावान और दीगर संगीन मुकदमात में भी मुलव्विस रहा। पुलिस की जानिब से फरार साथी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। हलाक मुलजिम की शनाख्त शाह मोहम्मद उर्फ शानी के नाम से हुई है। मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड मुख्तलिफ थानों से चेक किया जा रहा है। जी ठीक है फैसल, अपडेट करने का शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को लीबिया के सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी से 2007 की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर कानूनी फंडिंग स्कीम में मुलव्विस होने पर 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस फैसले के बाद निकोलस सरकोजी जंगे अजीम दोम के बाद जेल जाने वाले पहले फ्रांसीसी सरबराह मुमलिकत बन जाएंगे। अदालत ने उन्हें मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया। करप्शन और ज़ाती तौर पर गैर कानूनी फंड्स
وصول کرنے کے الزامات سے بری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق پروسیکیوٹرز 1 ماہ کے اندر سرکوزی کو مطلع کریں گے کہ انہیں کب جیل بھیجا جائے گا، اور اگر سرکوزی نے اس فیصلے پر اپیل کی تب بھی یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ نیکولس پر $1,17,000 جرمانہ بھی عائد کیا گیا، انہیں سرکاری عہدہ رکھنے سے روک دیا گیا۔ تو دوسری جانب نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کونسلیٹ جنرل نیو یارک میں نئے سروس ایریا کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم اصلاحات کا اعلان کر دیا، اور اسحاق ڈار نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے لیے باعث فخر ہیں، قومی ترقی میں شراکت دار اور ملک کے سفیر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جائیداد کے تنازعات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی اور وہ پاکستان واپسی کے بعد مقدمات کی پیروی کر سکیں گے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا درخواستیں اور ضروری دستاویزات آن لائن جمع کرائی جا سکیں گی، اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان مشن سے بذریعہ ویڈیو لنک شہادت ریکارڈ کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اوورسیز کو FBR کی جانب سے بطور فائلرز تسلیم کیا جائے گا، جس سے بینکنگ اور کاروباری معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی حکومت کی ترجیحات میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سگن کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا ملزم پولیس افسر کے قتل میں ملوث نکلا۔ ملزم شان چانڈیو اغوا برائے تاوان سمیت دیگر سنگین وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ سوڈا فیکٹری کے قریب ہونے والے مبینہ مقابلے کے حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 2 ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں سے لوٹ مار میں مصروف تھے کہ پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تاہم پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم شدید زخمی ہوا، جبکہ دوسرا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ملزم کی شناخت شاہ محمد عرف شان چانڈیو کے نام سے ہوئی۔ اس کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون، موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے بعد ملزم اسٹریٹ کرائم اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے، جبکہ 18 اگست کو بن قاسم کے علاقے میں فائرنگ سے شہید ہونے والے ASI محمد خان ابڑو کے قتل میں بھی ملوث تھا، جس کا مقدمہ الزام نمبر 340/2025 بن قاسم تھانے میں قتل دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہے۔ پولیس کے مطابق فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی میں شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر سعید آباد میں بیچ نمبر 129 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو شریک ہوئے، اور پریڈ میں 298 ریکروٹس جن میں 36 لیڈیز کانسٹیبلز بھی شامل تھی۔ 6 ماہ کی سخت تربیت کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد شاندار مارچ پاسٹ اور عملی مظاہرے پیش کیے گئے۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو نے اپنے خطاب میں کہا کہ نئے پاس آؤٹ ہونے والے اہلکار عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے پولیس شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ریکروٹس کو ایمانداری، دیانتداری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ فرائض انجام دینے کی ہدایت دی۔ تقریب کے اختتام پر پولیس چیف کو سوڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، جبکہ نمایاں کارکردگی پر ریکروٹس کو انعامات بھی دیے گئے۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے گیس سلنڈر، چولہے، بچوں اور خواتین کے ملبوسات سمیت دیگر ضروری اشیاء کی بڑی کھیپ جلال پور کی ماڈل خیمہ بستی میں پہنچا دی گئی۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم نے کہا کہ سلنڈر میں گیس بھروا کر دی گئی ہے تاکہ متاثرہ خاندان فوری طور پر اس سے استفادہ کر سکیں۔ ساتھ ہی چولہے بھی فراہم کیے گئے ہیں، متاثرین کو کھانے پکانے میں سہولت ملے۔ خواتین اور بچوں کو کپڑے بھی امدادی سامان کا حصہ ہیں، اور اس سے قبل ماڈل خیمہ بستی کے ہر خاندان کو سولر پینل، بیٹری، لائٹ اور پنکھا بھی فراہم کیا گیا ہے۔ فیصل ندیم نے کہا یہ تمام سامان متاثرہ خاندانوں کے لیے تحفہ ہے۔ متاثرہ خاندان یہ سامان اپنے ہمراہ لے جا سکیں گے تاکہ آئندہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ برٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔